بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے سلامتی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایمبولینس ہوٹر بجاتی ہوئی لاہور کی حدود سے نکلی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ مریض کا ایک ساتھی ڈرائیور کے ساتھ جبکہ دوسرا مریض کے پاس بیٹھا تھا۔ مریض کے کرانے کی آواز وقفے وقفے سے ایمبولینس میں گونج رہی تھی۔ لاہور سے مریدکے تک کے سفر میں مریض کے دونوں ساتھیوں نے نہ تو ڈرائیور سے کوئی بات کی اور نہ انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں اپنے مریض پر اور ڈرائیور کی نگاہیں سڑک پر تھیں۔ ایمبولینس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے تھے۔ مریض کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ان جملوں کو بغور پڑھ رہا تھا۔ کچھ جملے یوں تھے: اے اللہ ہم پر رحم کر، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ ابھی یہ جملے پڑھ رہا تھا کہ مریض نے کراتے ہوئے کہا: ہائے میں مر گیا، ہائے میری ٹانگ، ہائے میری ٹانگ۔ اس کے پاس بیٹھے ساتھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مریض مسلسل کراتا رہا۔ ایمبولینس جب مریدکے کی حدود سے باہر نکلی تو مریض کے ساتھ بیٹھے ساتھی نے پستول نکال کر ڈرائیور کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ ڈرائیور بوکھلا سا گیا۔ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرو، اگر چالاکی دکھائی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ایمبولینس چاہتے ہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی بول پڑا۔ ایمبولینس؟ ڈرائیور نے دہرایا۔ ہاں ہمیں ایمبولینس چاہیے، پستول ہاتھ میں تھامے شخص نے چلا کر کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم چاہو گے۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور گھبراہٹ میں بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایمبولینس کو دائیں طرف ویرانے میں لے چلو۔ یہ سن کر ڈرائیور نے اگلے ہی لمحے ایمبولینس کو ایک ویرانے میں اتار دیا۔ ہر طرف خوب اندھیرا تھا۔ ارے یار یہ ہوٹر تو بند کرو۔ مریض بھی اسٹریچر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اب ہوٹر بند ہو چکا تھا۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ استاد اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے آدمی نے مریض سے پوچھا۔ اسے کچھ مت کہنا استاد، کہیں یہ بعد میں ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ نہیں بنے گا خطرہ، یہ عقل مند دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے لیے جو خطرہ بنتا ہے ہم اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، مریض نے ڈرائیور کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ چند منٹوں بعد وہ ڈرائیور کو ویرانے میں پھینک کر ایمبولینس لے کر بڑی سڑک تک پہنچ چکے تھے۔ تینوں بہت خوش تھے۔ ایمبولینس چھیننے کا منصوبہ اپنے دوستوں جمالہ اور طفیل کے سامنے رکھا تو جمالہ نے حیرت سے کہا، لو اب گاڑیاں چھینتے چھینتے ایمبولینس چھیننے کی واردات کریں گے؟ ارے بدھو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ راجو بولا۔ اس واردات کے لیے مریض کون بنے گا؟ طفیل نے سوال کیا۔ میں مریض بنوں گا؟ راجو فوراً بولا۔ تمہیں مریض بننے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو پہلے ہی مریض ہو۔ جمالہ نے مسکراتے ہوئے اتنا کہا تو راجو بولا، اپنی زبان بند کرو۔ انہوں نے رات 11:30 بجے کے قریب میو ہسپتال سے ایمبولینس کرائے پر حاصل کی تھی۔ طفیل اس وقت ایمبولینس اڑائے جا رہا تھا۔ ہوٹر کو چلاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ایمبولینس چل رہی ہے۔ لو جی ہوٹر چلائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر طفیل نے ہوٹر کا بٹن دبا دیا تو رات کی خاموشی میں ہوٹر کی آواز دور تک سنائی دی۔ راجو ایمبولینس کو بیچنا کہاں ہے؟ جمالہ نے سوال کیا۔ مال مارکیٹ میں لے کر نکلو تو خریدار بہت، بس ایک مرتبہ ایمبولینس ٹھکانے تک پہنچ جائے پھر سوچیں گے کہ ایمبولینس کا کیا کرنا ہے۔ اس مرتبہ جگو کو یہ مال نہیں بیچنا چاہیے، طفیل نے کہا۔ وہ کیوں؟ راجو سوالیہ نشان بن گیا۔ پچھلی مرتبہ اس نے جیپ کے پیسے بہت کم دیے تھے، طفیل بولا۔ ٹھیک ہے، کسی نئے گاہک کو دیکھ لیں گے، راجو نے کہا۔ کچھ دور جا کر پولیس چیک پوسٹ ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے ابھی سے بندوبست کر لو۔ جمالہ نے دونوں کو مخاطب کیا۔ بندوبست کیا کرنا ہے؟ راجو مریض بنا رہے گا اور بس؟ طفیل کی یہ بات سن کر راجو جھٹ پٹ اسٹریچر پر لیٹ گیا۔ اس کے پاس جمالہ تیماردار کی حیثیت سے بیٹھ چکا تھا۔ کراتے کیوں نہیں ہو؟ مریض بھلا اس طرح کے ہوتے ہیں؟
ہائے میں مر گیا، ہائے میری ٹانگ۔ یہ سن کر تینوں نے زوردار کہکا لگایا۔ بہت خوب، تم تو بہت بڑے اداکار ہو۔ یہ وارداتیں چھوڑو اور کسی ڈرامے میں اداکاری کرو، طفیل نے کہا۔ وہ ان ہی باتوں میں مصروف پولیس چیک پوسٹ تک پہنچ چکے تھے۔ پولیس نے سڑک کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ایک طرف تھوڑا سا راستہ تھا۔ ایک پولیس اہلکار نے ایک اشارہ کیا جس پر پولیس لکھا ہوا تھا۔ ایمبولینس کے سامنے لہرایا۔ طفیل نے ایمبولینس ایک طرف روک لی۔ سپاہی نے ایمبولینس میں جھانکا۔ ایمبولینس سے آواز آئی، ہائے میری ٹانگ، ہائے میں مر گیا، سنائی دے رہی تھی۔ سپاہی نے جب اپنی تسلی کر لی تو اس نے طفیل کو گھورتے ہوئے کہا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ پھر طفیل نے ایمبولینس آگے بڑھا دی۔ جب وہ پولیس چیک پوسٹ سے چند میٹر کے فاصلے پر پہنچے تو جمالہ نے مسکرا کر کہا، مریض صاحب اب اٹھ جاؤ۔ یار آرام کرنے دو۔ آرام تو اب ٹھکانے پر جا کر ہی کریں گے، طفیل نے کہا۔ ٹھکانے پر پہنچ کر تو آرام کرنا ہی ہے، بس اب ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ اس سے قبل کہ طفیل کوئی جواب دیتا، ایمبولینس ایک ٹرک سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ طفیل رفتار کم رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اس ایمبولینس میں ہسپتال پہنچانا پڑے، رفتار کم کر دو۔ ایمبولینس کے میٹر کی سوئی 110 سے 80 کے ہندسے پر واپس آ گئی۔ اب ایمبولینس میں مکمل خاموشی تھی۔ ہوٹر کی آواز کے باوجود راجو اور جمالہ سو گئے تھے۔ اب وہ گجرات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جہاں بھی کوئی پولیس چیک پوسٹ آتی، تینوں ایک فرضی ڈرامے کے کردار بن جاتے۔ ان کا ٹھکانہ اب بہت قریب تھا۔ اسٹریچر پر لیٹے ہوئے جب راجو نے ہائے میرا دل کہا تو دونوں یہی سمجھے کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ راجو نے دوسری بار ہائے میرا دل کہا تو طفیل نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے اس پر پھر اداکاری کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ پہلے کہتا تھا ہائے میری ٹانگ اور اب ہائے میرا دل کی رٹ لگانے لگا ہے۔ یہ کامیاب اداکار بن سکتا ہے۔ جمالہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ راجو نے کراتے ہوئے کہا، میں مذاق یا اداکاری نہیں کر رہا، میں تکلیف میں ہوں، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ راجو کی سنجیدگی سے دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ راجو، ہمارا ٹھکانہ آنے ہی والا ہے، وہیں پہنچ کر کوئی دوا لے لینا، طفیل نے ایمبولینس کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایمبولینس کا رخ اپنے ٹھکانے کے بجائے کسی ہسپتال کی طرف کر دو۔ ہائے میرا دل، ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے بچاؤ، مجھے ہسپتال لے چلو، ہائے میں مر گیا، راجو کراتے ہوئے بولا۔ دونوں سوچنے لگے کہ اگر ہسپتال گئے تو کہیں پکڑے نہ جائیں۔ انہیں اپنے دوست کی خاطر یہ خطرہ بھی مول لینا پڑا۔ وہ علاقے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہیں ہسپتال تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس ایک چھوٹے سے ہسپتال کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں راجو کو سہارا دے کر ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ راجو کی ایک ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ راجو کو جب بستر پر لٹایا گیا تو ہائے میرا دل کا جملہ اس کی زبان پر تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، جس قدر جلدی ہو سکے انہیں لاہور لے جائیں، دیر کی صورت میں مریض کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایمبولینس لاہور کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ ہوٹر ہٹو بچوں کا شور مچا رہا تھا۔ ایمبولینس وہی تھی، اس میں سوار بھی وہی تھے، اسٹریچر بھی وہی تھا۔ اب فرق یہ تھا کہ اسٹریچر پر لیٹا مریض پہلے نقلی تھا اور اب اصلی تھا۔ اسپیڈو میٹر کی سوئی 1:20 کے ہندسے کو چھوڑ رہی تھی۔ طفیل کی نگاہ سڑک پر اور جمالہ کی نظر راجو پر تھی۔ ان کی منزل لاہور میں واقع پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھی۔ تینوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ راجو کے مریض بننے کا ڈرامہ حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ راجو کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایمبولینس نے جب دریائے راوی کا پل عبور کیا تو جمالہ بولا، راجو بس ہم تھوڑی دیر میں ہسپتال پہنچنے والے ہیں، حوصلہ کرو، ہمت مت ہارو۔ راجو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے ایمبولینس میں لکھے جملے دہرائے، اے اللہ ہم پر رحم کر، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ راجو کے ساتھ ساتھ طفیل اور جمالہ کے
ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ وہ بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایسی ہی دعائیں کرتے ہوئے ایمبولینس انہیں ہسپتال لے آئی تھی۔ ایمبولینس نے اپنا کردار ادا کر دیا تھا۔ ہسپتال کے باہر لگے گھڑیال میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ راجو کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کے مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے تو ان کے سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 6 بجے تک راجو بات چیت کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ جب دونوں راجو کے پاس گئے تو اس نے انہیں دیکھتے ہی سوال کیا، ایمبولینس کہاں ہے؟ ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں ایمبولینس کی پڑی ہے، تم اب کیسے ہو؟ جمالہ نے راجو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بتاؤ ایمبولینس کہاں ہے؟ راجو نے دوبارہ پوچھا۔ ایمبولینس باہر کھڑی ہے، طفیل بولا۔ ایمبولینس کو وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے ہم نے اسے کرائے پر لیا تھا۔ میں نے برے کام کرنے سے توبہ کر لی ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ ہم سب اپنی مجرمانہ زندگی کو ختم کر دیں گے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیں گے اور اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے، اور جب ہم اپنے جرائم کی سزا کاٹ لیں گے تو پھر ایک نئی اور صاف ستھری شریفانہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ اے اللہ، ہم سب کی سچی توبہ قبول فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے راجو کی آواز رند گئی۔ جب جمالہ اور طفیل ایمبولینس کو چھوڑ کر ہسپتال واپس آئے تو تینوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے توبہ کا راستہ اپنا کر اپنے لیے سلامتی کا سامان پیدا کیا تھا۔ ان تینوں دوستوں کے اندر کہیں نہ کہیں اچھائی باقی تھی، تبھی تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے برائی کو چھوڑ کر سچائی کے راستے کو چن لیا اور اپنی آنے والی زندگی کو گناہوں سے بچا لیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مجھ سے مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر ایک نئی کہانی سناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔